السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کے 2 رکوع ہم لوگ کر چکے ہیں، اور یہاں پہ سورۃ بقرہ کی شروع میں اللہ نے بتایا کہ تم لوگوں نے سورۃ فاتحہ میں مجھ سے ہدایت مانگی تو قرآن کی صورت میں نے تمہیں ہدایت دے دی، ھدی للمتقین۔ لیکن اس ہدایت سے فیض یاب ہونے والے لوگ صرف مومن ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ نے 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر 2 آیات میں اللہ نے صریحاً کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں کا ذکر کیا، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے کفر کا رویہ صاف انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، ہم قرآن کو کتاب اللہ نہیں مانتے، ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، صریحاً انہوں نے کہا، اور پھر وہ اس چیز پر ڈٹ گئے، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و جدال کیا، غزوات کیے حق و باطل کے لیے، انہوں نے بھی جانیں دیں اور ایمان والوں نے بھی جانیں دیں۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو منافقین کا گروہ تھا، اللہ رب العزت نے پورے رکوع میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 3 میں سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 3، اور آج سے میں یہ سلسلہ شروع کر رہی ہوں کہ 2 آیات ہم پڑھیں گے یا 3 آیات ہم پڑھیں گے، 2 آیات ہوں گی یا 3 آیات ہوں گی، لیکن ہم جو ہے نا، پہلے میں ان آیات میں سے وہ ورڈز آپ کو کوڈ کرواؤں گی، آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1 یا 2 لفظ ہم وہ دیکھا کریں گے جو موسٹ ریپیٹڈ ہوں گے، جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہوں گے۔ اس سے یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کا اتنی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ کہیں پہ کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے، نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اس سے زیادہ آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، تو اسی لیے میں نے اب اس کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی القرآن، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اچھا جی، اب یہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، 21 سے 25 تک، ان آیات کے اندر جو الفاظ اردو زبان سے ملتے جلتے ہیں وہ پہلی آیت میں ہے. ویسے تو ناس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ناس انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو عوام الناس بولا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، عوام الناس لوگ تھے وہاں پہ. عبدو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، یہ عبادت سے ہے، لفظ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے. عبدو یعنی عبادت سے ہے یہ لفظ، اور ناس اور عبدو دو لفظ ہیں جو اردو زبان سے ہیں، اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے آیت نمبر 22 کے اندر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رزق کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور فَلَا تَجْعَلُوا اسی آیت میں للہ، اللہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 23 کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. اور مثل کا لفظ، یہ اس کی مثل ہے، یہ اس کے جیسا ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے آخر میں صادقین، صادق سے، یہ صادقین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. میں وہ بہت کامن ورڈ یوز کر رہی ہوں، جن کی اردو تو بہت اچھی ہوتی ہے ان کے لیے اور لفظ بھی ہیں، لیکن میں بہت کامن لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگلی آیت نمبر 24 میں کافرین کا لفظ ہے، کافرین، کافر سے، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور آیت نمبر 25 کے اندر آمنو، ایمان والے، عاملو، عمال سے، صالحات، نیک سے. اور یہ لفظ صالح اعمال وہ بولتے ہیں نا ہم اردو میں، صالح اعمال. اور پھر آمنو، ایمان والے، ایمان سے، اور پھر جنات، جنتیں، انہار، نہریں. اور رزقہ کا لفظ پھر آ گیا. اور ازواج، بیویاں، ازواج بیویاں یا جوڑا، یا یہ لفظ بھی. اور قبل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے ایک لفظ ایسا جو موسٹ ریپیٹڈ لفظ ہے، وہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے الذی، الذین. الذی وہ ایک مرد، اور الذین وہ سب مرد اور وہ سب عورتیں. یہ موسٹ ریپیٹڈ لفظ ہے، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب الذی اگر ہوگا تو وہ ایک مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور الذین زیادہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی تو اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف، اور ساتھ ہم مختصر تفسیر کریں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن کی دعوت کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، نہ مومنین کے لیے، نہ کافرین کے لیے، نہ منافقین کے لیے. اللہ نے اب کس کو مخاطب کیا؟ ایھا الناس، اے لوگو. یہ نہیں کہا ایھا المؤمنون، ایھا الکافرون، ایھا الیہود والنصارى. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. کیا دعوت ہے تمہیں؟ کیا کس چیز کی طرف اللہ نے بلانا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا اس نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی ہی کی کرو. عبادت کا لفظ بہت گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر. صرف چند مراسم میں عبودیت ادا کر دینا عبادت نہیں ہے. عبد آپ لوگ جانتے ہیں عربی میں غلام کو کہتے تھے، وہ غلام جس کی سانسیں تک اپنے آقا کی محتاج، اسی سے عبادت کا لفظ. ہماری بھی ایک ایک سانس اور ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر گزرے گا تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، اور یہی بندگی اللہ کو مطلوب ہے. خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا
عام طور پہ تو اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن یہاں پر تفسیر میں پڑھ رہی ہوں اتنا خوبصورت ترجمہ کیا گیا ہے، اسی لیے میں اس تفسیر کو پرائیورٹی دیتی ہوں، ہمیشہ ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ اتنے خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے، صحیح وہ دلوں میں اترتی ہیں آیتیں، دلوں میں اترنے والا ترجمہ ہے یہ لعلکم تتقون۔ اچھا اب سمجھیں، اب سنیں ترجمہ۔ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ نہیں ترجمہ کیا، لعلکم تتقون کا ترجمہ کیا تمہارے بچنے کی صورت ایسے ہی ہو سکتی ہے، اسی صورت میں ہو سکتی ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ الذی، وہ اللہ، وہ رب، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نکالا، فاخرج به من الثمرات، فاخرج، پھر اس نے نکالا به، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پھر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا، نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ کوئی اللہ کا مد مقابل نہیں ہے، سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہت بڑا گناہ ہے شرک، بہت تفسیر طرح بات ہو سکتی ہے اس پہ، آنے والی آیات میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو فی ریبن، کسی شک میں، ریب کا لفظ بھی ہم نے پہلے استعمال کیا ہے، لا ریب فی، شروع میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فی ریبن، اگر تمہیں کوئی شک ہے، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ، اپنے سارے گواہوں کو بلا لو، جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، ساتھ ہی فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تم ایک صورت بھی نہیں بنا لاؤ گے، پھر کہا ایک آیت ہی بنا لاؤ، فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، الَّتِی، وہ نار، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّتْ، یعنی جن معبودوں کو تم پوجتے ہو وہ بھی اس میں ڈالے جائیں گے اور اس کا ایندھن بنیں گے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، منکرین حق کے لیے۔ جیسے ہی کافروں کا ذکر آیا، اللہ کا خوبصورت انداز بیان، ساتھ ہی ایمان والوں کا ذکر بھی کر دیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں، من ثمرۃ رزقا، پھلوں کا رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسا رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا جاتا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا، یعنی وہ فروٹس کو دیکھیں گے، انگور ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، وہ کہیں گے ایسے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی ہم دیکھتے تھے، لیکن لذت میں وہ بہت لذیذ ہوں گے، بہت خوبصورت، بہت مزے کے ہوں گے، لیکن شکل ان کی دنیا کے پھلوں جیسی ہی ہوگی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنتوں میں
پاکیزہ ہم سفر ہوں گے. ازواج ہم سفر. زوج یعنی مرد کے لیے زوج بیوی اور عورت کے لیے زوج شوہر. زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے میں نے ہم سفر کا ترجمہ کیا. مطہرہ پاکیزہ یعنی نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تھی آیت نمبر 25 جس کا آج ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. فی امان اللہ تعالی.